اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین۔ اسلام نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید بیان کی ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے پیغمبر کے اوپر، وہ بھی پڑھنے اور علم کے حوالے سے ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں پروردگار عالم نے علم اور عالم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، اور احادیث تو بہت زیادہ موجود ہیں ہمارے کتابوں کے اندر کہ جس میں علم اور عالم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور علم کے موضوع پر مفصل تفصیل کے ساتھ مختلف جہتوں سے اس کی اہمیت اور اس کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ سورہ زمر کے اندر ارشاد ہوا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یا دوسرے لفظ میں یہ کہوں کہ یا آپ یہ کہیں کہ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ مجادلہ کے اندر ارشاد ہوا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ پروردگار عالم کے نزدیک دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کے درجے بلند ہیں، اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا ہے۔ نمبر ایک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کی کتابوں پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ان پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے درجے بلند ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے ان کے درجات کو عالی بنایا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، وہ صاحبان علم ہیں، جن کے پاس علم ہے۔ اور روایات میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جیسے ایک روایت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذنب العالم واحد و ذنب الجاہل ذنبان۔ فرمایا کہ عالم کا گناہ ایک ہے اور جاہل کے دو گناہ ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ عالم کا گناہ ایک ہے، اس معنی میں ہے کہ اگر عالم کے پاس علم ہو اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کو ایک سزا ملے گی کیونکہ اس نے عمل نہیں کیا، ایک اس کا گناہ ہوگا۔ لیکن جاہل جو ہے وہ دو گناہوں کا مستحق ہے، دو اس کو سزائیں ملیں گی۔ ایک یہ کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، جاننے کی کوشش نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے عمل نہیں کیا تھا، دونوں سزائیں اس کو ملیں گی۔ تو اس طرح سے بہت سی روایات ہیں۔ ایک اور روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقرب الناس من درجۃ النبوۃ اہل الجہاد و اہل العلم۔ فرمایا کہ دو لوگ ہیں کہ جو نبوت کے درجے کے قریب ہیں، یعنی ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ نبوت کے درجے کے قریب ہیں۔ نمبر ایک وہ لوگ کہ جو اہل جہاد ہیں، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ نبوت کے درجے کے قریب ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ کہ جو اہل علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ نبوت کے درجے کے قریب ہیں۔ ایک اور حدیث میں اسی علم اور عالم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دماء الشہداء فیرجح مداد العلماء علی مداد الشہداء۔ فرمایا کہ قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون کے ساتھ ترازو میں رکھا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جو عالم کی سیاہی کا وزن ہے وہ زیادہ ہوگا شہید کے خون سے۔ یعنی عالم کا اتنا مقام ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم سبب بنتا ہے کہ شہید کو آمادہ کرے کہ وہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں پیش کرے، وہی اس کو بتاتا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، لہٰذا عالم کا درجہ بلند ہے۔ ایک اور حدیث میں امیر المومنین سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم۔ فرمایا کہ اگر خدا کسی کو پست کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پروردگار عالم اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی علم کا نہ ہونا یہ پستی کی علامت ہے، انسان نیچے چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ العالم حی و ان کان میتا الجاہل میت و ان کان حیا۔ فرمایا کہ عالم زندہ ہے چاہے وہ مر جائے، چاہے وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر بھی وہ زندہ ہے، اور جو جاہل ہے وہ مردہ ہے چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی عالم جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنا علم چھوڑ کے جاتا ہے، تو علم کے ذریعے سے وہ زندہ ہوتا ہے،
اور جاہل زندہ بھی ہوتا ہے تو اس کو مردہ شمار کیا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، حیوان کے پاس بھی علم نہیں ہے اور جاہل انسان کے پاس بھی علم نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ آپ نے عالم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد کا فضل الشمس علی الکواکب، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر جو عبادت گزار ہے، یعنی اس حدیث میں عالم کو اور عابد کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اس طرح سے ہے جیسے سورج کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہوتی ہے۔ ستاروں میں کتنی روشنی ہوتی ہے اور سورج میں کتنی روشنی ہے، یعنی اتنا فرق ہے، جتنا سورج اور ستاروں میں فرق ہے اتنا عالم اور عابد میں فرق ہے۔ پھر فرمایا وفضل العابد علی غیر العابد کفضل القمر علی الکواکب، فرمایا کہ جو عابد ہے، جو عبادت گزار ہے، اس کی فضیلت ان لوگوں پر کہ جو عابد نہیں ہے، جو عبادت گزار نہیں ہے، اس طرح سے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر۔ تو بہرحال عابد کی فضیلت ہے لیکن عالم کے مقابلے میں اس کی فضیلت کم بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ سے منقول ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لعالم واحد اشد علی ابلیس من الف عابد، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ ایک عالم ابلیس کے لیے بہت زیادہ سخت اور مشکل ہے بنسبت 70,000 عابدوں کے مقابلے میں، یعنی ایک طرف اگر 70,000 عابدوں سے مقابلہ کرنا ہو شیطان نے اور ایک طرف عالم سے مقابلہ کرنا ہو تو شیطان کے لیے عالم جو ہے وہ زیادہ سخت ہے بنسبت 70,000 عابدوں کے۔ پھر رسول خدا نے اس حدیث میں وجہ بیان فرمائی کہ کیوں مشکل ہے شیطان کے لیے، کیوں سخت ہے عالم شیطان کے لیے بنسبت عابدوں کے، فرمایا لأن العابد لنفسه والعالم لغیرہ، عابد جو ہے وہ اپنے لیے کوشش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اپنے لیے، خدا کی پرستش کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن عالم جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جہاں علم کا فائدہ اس کو اپنا ہوتا ہے وہاں اوروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا عالم جو ہے وہ شیطان کے لیے زیادہ سخت اور مشکل ہے۔ آخری حدیث عرض کروں کہ رسول خدا سے منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، وہ عالم کہ جو اپنے علم سے دوسروں کو نفع پہنچائے اس ان 70,000 عابدوں سے بہتر ہے کہ جو فقط اپنے لیے عبادت کرتے ہیں، یعنی 70,000 عابد ایک طرف اور عالم ایک طرف، کیونکہ عالم کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے، وہ علم کے ذریعے سے دوسروں کو آگاہ کرتا ہے، ان کو اپنی ذمہ داریاں بتاتا ہے کہ خدا اور رسول کا حکم کیا ہے، لہٰذا عالم کی فضیلت عابد پر بہت زیادہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو علم اور عالم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔